بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا علیہ السلام۔ سارے مومنین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ساتھ میں تاجدار ولایت سرکار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ ویسے تو سارے معصومین ہی اللہ کے ہاں اتنے برگزیدہ ہیں کہ ان کو حاجت طلب کرنے کا واسطہ قرار دیا جا سکتا ہے، لیکن علماء نے 7 باب الحوائج لکھے ہیں، ان میں سے ایک سرکار موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ سرکار موسیٰ کاظم علیہ السلام ایسے بادشاہ ہیں، ایسے شہنشاہ ہیں میرے مولا۔ علامہ ابن طلحہ شافعی لکھتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو اللہ کی بارگاہ میں حاجت روائی کے لیے واسطہ، یعنی کوئی حاجت پوری نہ ہو رہی ہو تو اللہ کی بارگاہ میں اگر سرکار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا واسطہ دے کر دعا کی جائے تو وہ ضرور بضرور پوری ہوتی ہے۔ علامہ علی حیدر رقم طراز ہے، وہ لکھتے ہیں کہ سرکار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام صرف زندہ، جیسے ظاہری زندہ رہ کر حاجتیں پوری نہیں کرتے تھے، ان کے دنیا سے جانے کے بعد اور جب تک یہ دنیا قائم رہے گی تب تک ان سے حاجتیں بندے وسیلہ دے کر پوری کرواتے رہیں گے اللہ سے۔ باب الحوائج اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اس در پر آ کر حاجتیں پوری ہوتی ہیں، جو کام بندوں کے نہ بن رہے ہیں، کسی کو رزق کی تلاش ہو کہ مالک ہمیں رزق عطا فرما بوسیلہ اہل بیت، مالک ہمیں اولاد عطا فرما وسیلہ اہل بیت، یعنی یہ ایسے در ہے، اس لیے انہیں باب الحوائج کہا جاتا ہے۔ 10 اگست 1928 اخبار پایہ ضلع آباد سے نکلتی تھی، یہ اس میں بھی واقعہ موجود ہے، اور اہل حدیث کا رسالہ نکلتا تھا، اخبار اہل حدیث امرتسر سے نکلتی تھی۔ وہ 28 اگست کو انہوں نے اس واقعے کو نوٹ کیا ہے کہ ایک ضعیف اور اندھا سید سرکار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے روزے پہ گیا، اور اسی دل میں یہی خواہش تھی کہ مولا سے اپنی آنکھیں مانگوں گا۔ وہ ابھی مزار کے اندر گیا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور ابھی صرف مزار پر ہاتھ رکھا ہے، اسے مس کیا ہے، تو وہ چلاتا ہوا اونچی اونچی آواز میں باتیں کرتا ہوا باہر آ گیا۔ صحن میں آیا تو وہ یہ بول رہا تھا کہ مجھے بینائی مل رہی ہے، مجھے آنکھیں مل گئی ہیں، مجھے میری بینائی واپس مل گئی ہے۔ ارد گرد ہجوم اکٹھا ہو گیا، تو انہوں نے پوچھا یہ بینائی کیسے ملی؟ تو وہ خود بیان کرتے ہیں، وہ سید خود بیان کر رہے ہیں کہ میرا مرض لا علاج ہو گیا تھا، میری آنکھوں کی بینائی لا علاج ہو گئی تھی، بینائی واپس آ ہی نہیں سکتی تھی۔ بغداد کے سارے طبیبوں نے، سارے ڈاکٹروں نے مجھے لا علاج کر دیا تھا کہ میرا علاج نہیں ہو سکتا۔ میں تھک ہار کر سرکار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی چوکھٹ پر آ گیا۔ چوکھٹ پر آ کر میں نے سرکار موسیٰ کاظم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں توسل کیا اور واسطہ دیا سرکار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا۔ تو جیسے ہی میں نے واسطہ دیا، میں نے صرف قبر مبارک کو صرف مس کیا، مزار کو صرف مس کیا، ایک روشنی نکلی اور اس سے آواز یہ آئی کہ جا سید، تجھے ہم نے دوبارہ بینائی عطا کر دی۔ تو وہ سید باہر آ گیا، جیسے دیکھا بینائی مل گئی، میں نے زور زور سے چلانا شروع۔ یہ واقعہ دیکھ کر وہ جو زائر تھے نا امام کے زائر، انہوں نے اس سید کے کپڑے نوچنے شروع کر دیے، یعنی تبرکن کپڑوں پہ ہاتھ ڈالا اور پھاڑ کر لے گئے۔ اور جو جاروب کش تھے، جو وہاں خدام تھے سرکار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے روزے پر، وہ بیان کرتے ہیں ہم نے 3 مرتبہ کپڑے اس سید بادشاہ کو پہنایا، اس سید کو پہنایا 3 مرتبہ۔ پھر ہمیں خدشہ ہو گیا کہ ہو سکتا ہے اسی ہڑبڑی میں، اسی کشمکش میں، اسی تبرک لے کر جانے کی صورتوں میں سید زادے کے جسم کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ یہ سارے ہی در حاجتوں کے در ہے، یہاں حاجتیں پوری ہوتی ہیں، ان سارے دروں پر اللہ حاجتیں، اللہ ان کا واسطہ رد نہیں کرتا۔ بندہ خلوص نیت سے، خلوص دل سے خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ محمد والے محمد کوئی بھی حاجت، وہ اپنے دوستوں کو لیٹ ضرور دیتے ہیں، دیر ضرور کر دیتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا حاجتیں پوری نہیں ہو۔ دعا ہے کہ سارے مومنین آج کے اس دن کے صدقے میں سرکار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے صدقے مولا سب کی مشکلیں آسان فرمائے، سب کے رزق میں اضافہ فرمائے، جو بے اولاد ہے مالک باب الحوائج کے صدقے میں سب کو اولاد نرینہ صحت والی زندگی کے ساتھ عطا فرمائے۔ السلام یا علیہ السلام۔